بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میری محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں۔ میں آپ کی میزبان سحر حسین اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں اور بہت ساری آسانیاں پیدا کرے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، ہمارا سب سے پہلے جو پروگرام کا آغاز جو ہے وہ دعا سے ہوتا ہے، اور دعا کے بعد آپ کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ کی خدمت میں سب سے پہلے دعا پیش کی جائے گی اور اس کے بعد ہدیہ عقیدت۔ تو چلتے ہیں دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Thursday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi alladhi adhhaba al-layla muzliman biqudratihi وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله. وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
It is the day of Imam Hassan Askari alayhi salam. Ziyarat for Thursday. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya hujjatallahi wa khalisatah. Assalamu alayka ya imam al-mu'minin wa warith al-mursaleen wa hujjata rabbil alameen. Sallallahu alayka wa ala ali baytika at-tayyibin at-tahirin. Ya Mawlay ya Aba Muhammad al-Hasan ibn Ali, أنا مولا لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. It's yet another day, feeling all alone. Without your presence, I just can't go. My eyes are searching for you everywhere. After the end of the Friday prayer, O son of Hassan, my beloved Imam, or the talking Quran, accept my salam. O light of Allah, you are our true guide. We're waiting for you to be by your side. O light of Allah, you are our true guide. We're waiting for you to be by your side. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla, Ya Mawla. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla, Master. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla, Ya Mawla. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla. The darkness of lies and deceit has penetrated through my heart. Satanic forces of the world have swayed me from the right path. I feel that I've forgotten what the Prophet has taught us. My heart is full of worldly pursuits and desires. O light of Allah, you are our true guide. We're waiting for you to be by your side. O light of Allah, you are our true guide. We're waiting for you to be by your side. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla, Ya Mawla. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla, Master. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla, Ya Mawla. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla. The tyrants of the world, with their mischief and corruption, they've exploited our women and our innocent children. They're spreading injustice, nation after nation, for their own selfish needs, their own selfish reasons. But I know, oh Imam, that when you reappear, there will always be peace and there will be no fear. But I come back to hear the heartbeat of time. I come back to hear the heartbeat of time. Oh, the Savior of mankind, please show us a sign. O light of Allah, you are our true guide. We're waiting for you to be by your side. O light of Allah, you are our true guide. We're waiting for you to
by your side. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla, Ya Mawla. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla, oh Master. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla, Ya Mawla. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla. I'm worried when the time comes I might turn away. So hold me by your hand and please show me the way to be one of the pure and chosen companions, so that I can swear the oath of allegiance. I'll give everything that I love in God's name to avenge the blood of your grandfather Hussein. Every step of the way my dream will come true. On my last breath, oh Master, I'll call out to you. Oh Light of Allah, you are my true guide. I'm waiting for you to die by your side. Oh Light of Allah, you are my true guide. I'm waiting for you to die by your side. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla, Ya Mawla. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla, oh Master. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla, Ya Mawla. Allah Jalla Allah Jalla, Allah Jalla Allah Jalla, oh Master. Allah Jalla, we're waiting for you. Allah Jalla, Allah Jalla, Ya Sahib az-Zaman. Allah Jalla, Allah Jalla, Allah Jalla. जी नाज़रीन, दुआ और हदिया अक़ीदत आपकी खिदमत में पेश किया गया और अब हम बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। आपको मालूम है कि इसके बाद हमारा सब सेगमेंट होता है हिदायत की बात, और हिदायत की बात आपकी खिदमत में अली भाई पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं सेगमेंट हिदायत की बात में, और नमाज की टाइमिंग अपडेट करवाते चलेंगे। आज ज़ोहरैन होगी 1:04 पे और मगरिबैन होगी 8:28 पे, और कल फजर इंशाअल्लाह अंजाम पाएगी 4:13 पे। तो ये तो थी नाज़रीन नमाज की टाइमिंग, और नमाज की टाइमिंग के बाद हम बढ़ेंगे अक़वाल मासूमीन की तरफ और शुरू करेंगे रसूल खुदा हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से आप पर करोड़ों लाखों दुरूद और सलाम हो। आप फरमाते हैं कि जहाँ पर कलाम करना मुनासिब नहीं होता वहाँ पर ख़ामोशी इख्तियार कर लेना सबसे बेहतर बिलागत है। सुभान अल्लाह। अब देखें किस कदर रोज़मर्रा के रूटीन में काम आने वाली बात है, और कितनी गहराई है, और कितनी समझ लें कितनी कामयाबी की अगर मैं इसको चाबी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बाज़ दफ़ा इंसान वहाँ पे कलाम करता है जहाँ पर कलाम करना मुनासिब नहीं होता। उससे इंसान की शख्सियत पे भी हर्फ आता है, उसकी शख्सियत भी मजरूह होती है, और वहाँ पर जो है वो मतलब उस महफ़िल में उसकी हैसियत नहीं रहती। तो यहाँ पर इंसान की जो रोब है, इंसान का जो दबदबा है, इंसान का जो शख्सियत का असर है, वो उसके कलाम करने पर मुनहसर होता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा पर अक़वाल में ये भी आया कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है। ये ग़ालिबन इमाम हुसैन सलाम का फरमान है। तो जब इंसान कलाम करेगा तो पता चलेगा कि वो क्या है, और ये दुकान सोने की है, हीरे की है या कोयले की है। तो उसी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमा रहे हैं कि जहाँ पर कलाम करना मुनासिब नहीं है वहाँ खामोशी इख्तियार कर लेना बेहतरीन बिलागत है। यानी हर जगह पे हमें कलाम नहीं करना चाहिए। जहाँ पर मौजू हो, जहाँ पर मुनासिब हो, जितनी बात मुनासिब हो, और जो मौजू चल रहा हो, जिस तरह से बात हो रही हो, उसके हिसाब से हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। मगर जो साहिब अक़ल और दाना लोग नहीं होते, वो पहले बोल देते हैं और बाद में उसको तोलते हैं, और फिर पशेमानी के सिवा उनको उसमें कुछ नहीं मिलता। बड़े काम की बातें हैं, हालांकि एक एक लाइन के अक़वाल होते हैं, मगर इसके अंदर बेपनाह गहराई, बेपनाह मारिफत और ज़िंदगी के वो उसूल बयान होते हैं। क्योंकि जो भी कलाम मासूमीन है वो यकीनन इरशाद बारी ताला है कि आपकी ज़बान जो है वो जब तक कलाम नहीं करती है तो उस पर वही ना आए। तो यकीनन आपकी ज़बान तर्जुमान वही है, और
یہ قرآنی آیات کی ہی تفاسیر ہیں، یہ جتنے اقوال ہیں یہ قرآن کی آیات کی تفاسیر ہیں، جو کہ انسان اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا تھا، تو ائمہ نے، انبیاء نے، اور خصوصاً ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھول کھول کے واضح کر کے آسان الفاظوں کے ساتھ ہمارے لیے اس کو بیان فرمایا، تاکہ ہم جو ہے وہ ان کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکیں. کیونکہ قرآن جیسا کہ ہم نے اس کو ایک طاق کے اوپر رکھ دیا ہے جزدان میں لپیٹ کے، کہ اس کو اس وقت تک نیچے نہیں لاتے جب تک کسی کی موت واقع نہ ہو جائے، یا شادی میں دلہن کو نیچے سے نہ گزارا جائے، یا اس میں سے فال نہ دیکھے جائیں. اس کے علاوہ بہت کم رہ گیا ہے کام کہ انسان کی زندگی میں قرآن آئے. انسان کی زندگی میں قرآن انسان کے لیے زندگیوں کی بہار تھی، اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے، اس کی زندگی کے آئین کے طور پر نازل ہوا تھا. ہم نے اس کو مردے بخشوانے کے لیے محفوظ کر لیا. تو ہم کو دیکھنا ہوگا، ہم نے ان اقوال کے اوپر توجہ کرنی ہوگی اور ان کو پریکٹیکلی لا کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا. تو یقیناً وہ ایسا ہے جیسے کہ قرآن کی آیات کے اوپر آپ نے ورک کیا اور ان کو اپنی زندگی میں لا کے اس سے اپنی زندگی کو زینت دی. ایک دوسرا قول حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بخیل شخص دنیا میں فقیروں کی طرح رہتا ہے، بخیل شخص دنیا میں فقیروں کی طرح رہتا ہے اور آخرت میں اس سے امیروں جیسا حساب لیا جائے گا. اللہ اکبر. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بخیل ہوتے ہیں، یعنی کنجوس ہوتے ہیں، اور وہ دولت جمع کرتے رہتے ہیں مگر اس کو خرچ نہیں کرتے، اور دنیا میں اپنی زندگی جو ہے وہ فقیروں جیسی بنا کے رکھتے ہیں. جب اپنے دل کو مارتے رہتے ہیں، کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے، کچھ پہننے کو جی چاہتا ہے، کچھ سفر کرنے کو جی چاہتا ہے، ہر چیز کو، ہر خواہش کو، جو جائز خواہشات بھی ہیں انسان پہ، جہاں پر جو امور حلال ہے انسان کو کہا گیا کہ اس کے اوپر اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دو، جو تمہارے لیے خدا نے مباح اور حلال قرار دی گئے، وہ وہاں پر بھی کنجوسی کرتا ہے اور اس دولت کو صرف نہیں کرتا، اپنے اوپر جمع کر کے رکھے رہتا ہے. تو اس طرف امیر المومنین اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا میں تو بخیل انسان فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں ظاہری بات ہے جو اس نے کمایا اور محفوظ کیا اور رکھا یا اس کے ہاتھ سے گیا ہے وہ تمام چیزوں کا حساب اس سے امیروں جیسا حساب لیا جائے گا. کہ خدا کی نظر میں تو بہت دولت مند ہے، اس کے بعد بہت مال و ثروت ہے. تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو ہماری جائز خواہشات ہیں، جہاں پر خدا کی راہ میں تصرف کرنے کا وقت آ جائے، جہاں پر خدا کے بندوں کی حالت بدلنے کے لیے آپ کے پاس استطاعت موجود ہو، آپ کے پاس پیسہ موجود ہو، آپ کے پاس خدا نے قوت عطا کی ہو، تو وہاں پر دیر نہ کریں. اس پیسے کو وہاں پہ اس مصرف میں لائیں، وہاں استعمال کریں، اپنے اوپر بھی استعمال کریں. اپنی زندگی میں بھی انسان کو چاہیے حج و زیارات کرے، اپنی زندگی میں بھی جو مباح اور حلال چیزیں ہیں ان پیسے سے تصرف کرے. کیونکہ انسان کو خدا نے اس لیے خلق کیا کہ وہ اس دنیا میں یہ جو ایک ٹائم لیمٹ دی گئی ہے اس کے اندر وہ اپنے لیے حسنات جمع کرے اور سفر آخرت کی تیاری کرے اور اپنی اس زندگی کو بھی زینت دے. کیونکہ محمد و آل محمد کے ماننے والے، ان کی زندگیاں بھی جو ہے وہ ایک پرکشش ہونی چاہیے. ان کو بھی خدا نے جو ہے وہ پریشان حال پیدا نہیں کیا. ان کو جو مال و ثروت دولت دی ہے تو ان کو اس لیے دی ہے کہ وہ اپنی اس کے ذریعے سے اپنی عزت کو محفوظ رکھیں اور اپنے برادر مومن کی تکلیف کا خیال رکھتے ہوئے اس دولت کو وہاں پر استعمال کریں. نہ ساری بچانے کا حکم دیا، نہ ساری غیر شرعی کاموں میں اسراف کرنے کا حکم دیا. بہت محتاط زندگی پر عمل کرنے کا حکم دیا اور بار بار ان تمام چیزوں کو کھول کھول کے ہمارے لیے اسی لیے بیان فرمایا. ایک اور قول کی طرف بڑھیں گے. یہاں پر بھی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ یعنی دل میں شرمندگی، توبہ یعنی دل میں شرمندگی، زبان پر استغفار، اعضاء و جوارح سے تمام گناہوں کو ترک کرنا اور دوبارہ نہ کرنے کا مستحکم ارادہ کرنا. ہم کہہ دیتے ہیں توبہ کر لیجیے، ایک لفظ لوگوں کی زبان پر عام ہوا ہے توبہ کر لی، مگر اس کے حقیقی مفہوم کی جانب جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے. اس کی اصل کیا ہے اس طرف مولا اشارہ فرما رہے ہیں کہ توبہ یعنی دل میں شرمندگی کا احساس کرنا، یعنی دل سے ندامت پیدا ہونی، احساس ہونا، اندر انسان کے شعور کے اندر اس کے ذہن میں ندامت ہونی، یعنی اس کا اور اس کے رب کے درمیان یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان دل کے اندر شرمندگی محسوس کرے، ندامت محسوس کرے تو اس کے رب کو پتہ چل جائے گا. تو یعنی یہ اس کی حقیقی استغفار ٹھہرے گی. اور زبان سے استغفار کیا ہے؟
اور زبان پر استغفار بھی بہت ضروری ہے کہ زبان سے بھی اس کا عمل کریں. اعضاء و جوارح سے استغفار یہ کہ تمام گناہوں کو ترک کر دیا جائے. جو اس نے گناہ کیے جس کے بارے میں شرمندگی کو محسوس کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں ندامت کو محسوس کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں زبان کو استعمال کر کے پروردگار کی بارگاہ میں ان گناہوں کو دھونے کی سعی کی جا رہی ہے، ان کو دھویا جا رہا ہے کہ پروردگار تو بہت رحیم اور کریم ہے، تو اس گناہ سے ہمیں نجات دے، ہمیں بخش دے. تو وہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس کے آگے دوبارہ یہ گناہ نہ کرنے کا مستحکم ارادہ کرنا ہے. ورنہ پھر نہ تو اس شرمندگی کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ اس ندامت کے احساس کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ زبان سے استغفار پڑھنے کا کوئی اضافہ ہوگا، نہ ان گناہوں کو تھوڑے عرصے کے لیے روک دینے کا کوئی فائدہ ہوگا جب دوبارہ ان گناہوں میں انسان اسی طرح سے داخل ہو جائے. وہاں پر ایک روک لگانی ہوگی، مستحکم مضبوط مصمم ارادہ کرنا ہوگا کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا. اب جو ہوا ہے وہ بشری خطا کے ہمارے تقاضے ہیں. پروردگار تو رحیم ہے، کریم ہے، تو عبد جلیل ہے، تو رب جلیل ہے، ہم عبد ذلیل ہیں. پروردگار تو ہمیں اس خطا سے معاف کر دے. تو وہاں پر معافی کا جو ہے وہ لطف بھی آئے گا کہ آپ دوبارہ اس میں داخل نہ ہو. تو آپ کے دل کو احساس ہو جائے گا، یعنی پروردگار کی طرف سے میسج ریسیو ہو جائے گا کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا. ایک اور قول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا. آپ فرماتے ہیں دوستی زیادہ ملنے یا رابطہ رکھنے سے نہیں ہوتی، بلکہ دوستی تو دلوں میں قائم ہوتی ہے اور مشکلات کے وقت میں ظاہر ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں مطلب کربلا کے اندر کوئی پہلو، مارکہ کربلا میں کوئی پہلو ایسا نہیں تھا کسی رشتے کا جو کہ اس کے اندر شامل نہ ہوا ہو. دوستی کی بات ہوتی ہے تو حبیب ابن مظاہر یاد آ جاتے ہیں، عابس شاکری یاد آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے سندھ رسیدہ ہیں مگر امام حسین السلام کا ایک خط ملتے ہی آئے اور آ کر اپنی جان امام حسین السلام کے قدموں میں فدا کر دی. تو دوستی کا مفہوم سیکھنا ہے تو اب بھی آپ کو اس گھرانے کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا، زانو ادب طے کرنے پڑیں گے، ان سے سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا اور اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. میں ایک مرتبہ پھر اس کو دہراتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ دوستی زیادہ ملنے یا رابطہ رکھنے سے نہیں ہوتی. مطلب بہت مل رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ روز ملتے ہیں، ہر وقت باتیں کرتے ہیں، مگر ذرا سی بات پر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی کوئی تعلق تھا ہی نہیں بلکہ دشمن بن جاتے ہیں. تو مولا یہی تو فرما رہے ہیں کہ دوستی زیادہ ملنے یا رابطہ رکھنے سے نہیں ہوتی، بلکہ دوستی دلوں میں قائم ہوتی ہے. دلوں کے اندر محبت جب گھر کر جاتی ہے وہ دوستی ہوتی ہے اور مشکلات میں ظاہر ہوتی ہے. جب بھی کسی ایسے شخص جس کی محبت آپ کے دل میں ہے اگر آپ اس کو مشکل میں دیکھیں گے تو آپ بے چین ہو جائیں گے، تڑپ اٹھیں گے، اضطراب پیدا ہوگا، آپ اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑے جائیں گے. یہ اصلی حقیقی دوستی تھی جو آپ کے دل میں تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ روز مل رہے ہوتے ہیں مگر دل میں ان کے لیے وہ جگہ وہ مقام نہیں ہوتا، تو وہ دوستی نہیں کہلائے گی. اصل دوستی وہ ہوگی جو مشکل میں ظاہر ہو، چاہے کسی کے لیے آپ کے لیے ظاہر ہو یا آپ کے دل میں کسی اور شخص کے لیے ظاہر ہو. ایک اور قول امام موسی کاظم علیہ السلام کا. آپ فرماتے ہیں کہ حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا، حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا، اگر پروان چڑھ بھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر نہیں ملتا. اللہ اکبر. یعنی یوں کہا جائے کہ اگر عام زبان میں ہم اس کو دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلی اینٹ جس عمارت کی اگر صحیح نہیں رکھی ہوگی تو اس کے اوپر جتنی بلند و بالا عمارت بھی بناتے چلے جاؤ گے وہ سیدھی کبھی بھی نظر نہیں آئے گی اور وہ کبھی بھی اپنے حساب سے قائم نہیں رہے گی. تو ہم کو چاہیے کہ ہم پہلی اینٹ، اس کا جو پہلا بلاک ہے وہ بالکل ترتیب کے ساتھ سیدھا رکھیں، یعنی حلال روزی کا بندوبست کیا جائے اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے ارد گرد جو ہم سے مربوط افراد ہیں جن کا خرچہ ایک انسان کے ذریعے سے جا رہا ہے تو ان سب کے لیے حلال روزی کا بندوبست کرے. یہ پہلی اینٹ صحیح رکھنا ہوگا، تب اس کے اوپر جتنی بھی آپ عمارت بنائیں گے اس کو پروان چڑھائیں گے تو وہ درست جائے گی. ورنہ مولا فرماتے ہیں کہ حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا، اگر پروان چڑھ بھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر راہ خدا میں خرچ بھی کیا جائے تو خدا کی بارگاہ میں قبول و مقبول نہیں ہوتا. ایک آخری قول امام علی نقی علیہ السلام کا. آپ فرماتے ہیں جو بھی تم سے دوستی کا دم بھرے اور نیک مشورہ دے تم اسے اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی اطاعت کرو. دیکھیں کس قدر تاکید ہے کہ باہمی رشتوں میں
مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ دلوں کے اندر میل نہ رکھا جائے، دلوں کے اندر طہارت رکھی جائے، سوچوں کو پاک کیا جائے. یعنی جو بھی تم سے دوستی کا دم بھرے تو تم شک نہ کرو. وہ دوستی کا تم سے دم بھر رہا ہے تو تم بھی اس کو، اور تمہیں نیک مشورہ دے تو تم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کو جواب دو، پوری نیکی کے ساتھ. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے دل میں بھی اتنی ہی محبت اور الفت پیدا ہوگی. اور یہ چیزیں جو ناظرین، یہ تمام چیزیں اگر ان کو پریکٹیکلی لایا جائے اور جہاں پر یہ اپلائی ہوتی بھی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان سوسائٹیز میں، ان معاشروں میں محبت بہت ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ ایکا ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے. وہاں پر ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچی جاتی ہیں، وہاں ایک دوسرے کو جو ہے وہ پس دیوار نہیں کیا جاتا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اسی لیے بیان ہوئیں کہ جیسے جیسے زمانے گزرتے جائیں گے مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک روشنی کا سبب بنے گی، ایک بہترین ذریعہ اب بنتے چلے جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت ائمہ نے اپنی زندگی میں اس کو فرمایا تھا، مگر زبانوں میں اب یہ مختلف زبانوں میں جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہا اور دین اسلام ملکوں سے ملکوں دوسری ثقافتوں میں جاتا رہا، یہ ان زبانوں میں اس کی نشر و اشاعت ہوتی رہی اور قیامت تک یہ انسانوں کے لیے راہ ہدایت بنا رہے گا. تو ہمیں چاہیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ان تمام اقوال پر، ان بہترین راستوں پر، ان بہترین حکمتوں پر، ان بہترین ہدایتوں پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو بھی، تاکہ ہم سب کی زندگیوں میں اور معاشرے میں ایک بہترین تبدیلی ایجاد ہو سکے. چلیں گے سسٹر سحر کی طرف. جی بہت شکریہ علی بھائی. ناظرین ابھی آپ کی خدمت میں ہدایت کی بات پیش کیا گیا اور امید ہے کہ یہ ہمارے دل و دماغ سب پر اثر کریں گی یہ باتیں. جائیں گے ہم چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے باقی کا پروگرام جو ہے آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.